کہ جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہوا ہے، عہد پڑا ہوا ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، اور جناب موسیٰ دعا فرمانا چاہتے ہیں کہ آواز آئی موسیٰ رک جاؤ، ابھی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ ابھی آپ کی دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ہے ایک گناہ گار جو آپ کے پیچھے آمین کہنے والوں میں موجود ہے، جو آپ کی امت میں اور اس مجمع میں جو دعا کرنے کے لیے آیا ہے موجود ہے، پہلے اس گناہ گار سے کہیے کہ الگ ہو جائے تاکہ دعا قبول ہو۔ جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ ایک گناہ گار ہے جس کی وجہ سے دعا رکی ہوئی ہے، وہ گناہ گار الگ ہو جائے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں کہ سیلف اویئرنیس، گناہ کا اعتراف کرنا، مان لینا گناہ کو، یہ انسان کے لیے شعور کی کہ ڈیولپ کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا وہ شخص خود اپنے آپ کو جانتا ہے، انسان دوسروں کو تو معذرتیں پیش کر سکتا ہے کہ یوں ہو گیا، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے یہ دعا رکی ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ دل ہی دل میں، دیکھیے ایک لمحے کے اندر کبھی کبھی کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں کہتا ہے اے میرے معبود تو نے ہمیشہ میرا پردہ رکھا ہے، آج اتنے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں اتنے لوگوں کے سامنے سب کو پتہ چل جائے گا میں کتنا گناہ گار ہوں، اس امت کا سب سے گناہ گار بندہ میں ہوں، بس آج میرا پردہ رکھ لے، آج میری توبہ کو قبول کر لے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں میں پھر گناہ نہیں کروں گا۔ اے میرے معبود میری دعا قبول کر لے، بارش برسا دے، میری توبہ قبول کر لے۔ بس ابھی جناب موسیٰ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ کون ہے وہ گناہ گار کہ بارش برسنے لگی۔ کہا معبود ایک گناہ گار موجود تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، اب یہ بارش کیسے آنے لگی؟ کہا موسیٰ اب اسی بندے کی وجہ سے یہ بارش آئی ہے، اسی گناہ گار کی دعا کے نتیجے میں ہم نے ابر رحمت، ابر بارہ نازل کیے ہیں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں میرے معبود مجھے بتا دے وہ بندہ کون ہے، میں تو تیرا نبی ہوں، مجھے پتہ چل جائے۔ کہا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب ہم نے اس کا پردہ رکھا، اب اس کا نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیسے اس کا نام ظاہر کر دیں؟ تو یہ صفت پروردگار ہے جو بندوں کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ پیدا ہو جائے۔